سوال کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کس پیغمبر کا کلمہ ہے؟ جواب تمام پیغمبروں کا۔ سوال چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب نماز خسوف۔ چاند گرہن کے وقت نماز خسوف جبکہ سورج گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ نماز استسقاء بارش کے لیے اور نماز استخارہ کو کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے خیر اور بھلائی طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سوال تہجد کی لفظی معنی کیا ہے؟ جواب نیند توڑنا۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس بیٹے کی وفات پر سورج گرہن ہوا تھا؟ جواب ابراہیم۔ سوال کون سا انسان گناہ سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب جسے اللہ بچا لے۔ سوال حدیث کے مطابق موت کس کے لیے تحفہ ہے؟ جواب مومن کے لیے۔ سوال کلمہ طیبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب کلمہ شہادت۔ کلمہ طیبہ وہ کلمہ جس کی محنت تمام انبیاء کرام کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کلمہ طیبہ کی مختلف حدیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سوال حضرت میکائیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جواب عبداللہ۔ سوال صحابہ کرام رضی اللہ میں سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہوں پر ہوا ہے؟ جواب 9۔ سوال شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ جواب 6 روزے۔ سوال اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون تھے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال فتح حنین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو خوشخبری سنانے اہل مدینہ بھیجا؟ جواب حضرت نہیک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ جواب دجال سب سے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ سوال الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ جواب الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبکہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہے۔ سوال سرمایہ دار قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ جواب چچزاد بھائی۔ سوال شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کس نام سے کیا ہے؟ جواب فتح الرحمن۔ سوال پورا قرآن مجید کتنے برس میں نازل ہوا؟
جواب 23 برس میں۔ سوال عرب جمہوریہ یمن کی کرنسی کا نام بتائیں۔ جواب ریال۔ سوال کون سی نماز کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے؟ جواب نفل نماز جو سفر میں ہو۔ سوال میت کی کون سی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ جواب حضرت خارج بن زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ام العلم نامی انصاری عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، انہوں نے بتایا کہ جب انصار نے مہاجرین کو قرآن اندازی کے ذریعے سے تقسیم کیا تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون آئے۔ ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا جب وہ بیمار ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ جب وہ وفات ہوئے تو انہوں نے غسل دے کر ان کے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، اے ابو سعید، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیرے لیے میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ضرور عزت دی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی ہے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، پھر اللہ کسی کو عزت دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ان پر موت تو آ چکی ہے اور اس کی قسم میں بھی ان کے لیے بلائی کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس انصاری عورت نے کہا، اللہ کی قسم، اس کے بعد میں کبھی کسی کی برات نہیں کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کسی کی میت پر کھڑے ہو کر جانے انجانے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے۔ بعض لوگ میت کے چہرے کو دیکھ کر اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ موت کی سختی کی وجہ سے مرحوم یا مرحومہ کا چہرہ نہیں بگڑا، اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا جنتی ہے۔ اسی طرح کی مختلف رائے قائم کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کی رائے نہیں قائم کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شک و شبہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت انہی کے لیے ہے، لیکن انہوں نے امت کو سکھانے کے لیے ایسا کہا کہ انہیں خود کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔